نحمدک یا اللہ علی ما خلقتنا وعلی ما رزقتنا وعلی ما ہدیتنا الی صراط مستقیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء اہل سنت اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید من یطع الرسول فقد اطاع اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ علیہ الصلاۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب صلاۃ و سلام پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم انصرنا علی القوم المنافقین، اللہم انصرنا علی القوم المنافقین، اللہم انصرنا علی القوم المنافقین، بجاہ النبی الکریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ احباب ذی وقار، حمد و صلاۃ کے بعد آج کے جمعۃ المبارک کی خطبہ میں جو موضوع ہے عقیقے کے متعلق قرآن و سنت کی جو رہنمائی مسلمانوں کو دی گئی ہے، اس کے متعلقہ عقیقے کے مسائل میں یہ ہماری آج پہلی قسط کا درس ہے۔ عقیقے کے متعلق سب سے پہلے رسول کائنات، فخر موجودات، مالک و مختار آقا، غیب دان نبی علیہ السلام کے فرامین علی شان امام بخاری نے صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث روایت کی ہے، حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرماتے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لڑکے کے ساتھ عقیقہ ہے، اس کی طرف سے خون بہاؤ، یعنی جانور ذبح کرو اور اس سے اذیت کو دور کرو، یعنی اس کا سر منڈا ڈالو۔ دوسری حدیث ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے اس کو روایت کیا ہے،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لڑکا اپنے عقیقہ میں گروی ہے، لڑکا اپنے عقیقہ میں گروی ہے، 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے اور اس کا سر منڈایا جائے۔ اس حدیث میں فرمایا کہ پیدا ہونے والا اپنے عقیقے میں گروی ہے۔ اس کا مقصد محدثین و فقہا نے بیان کیا، یعنی اس لڑکے کی زندگی میں، اس پیدا ہونے والے بچے کی زندگی میں اس کو مکمل فوائد اور مکمل اس کی جو صحیح معنوں میں نشو و نما اور تربیت ہے، اس کو اس وقت پہنچے گی جب اس کا والدین عقیقہ کریں گے۔ یہ آگے ہم مسائل فقہیہ کے اندر آپ کو عرض کریں گے کہ عقیقہ کرنے میں، جس کا ہم عقیقہ کرتے ہیں اس کے حق میں کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اس حدیث کے اندر کیونکہ ایک جملہ آیا، عقیقہ کرنے میں پورا نفع حاصل ہوگا اس بچی یا بچے کو اس کی زندگی میں، آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں، اس کی نشو و نما میں، اس کی زندگی میں روحانیت، باطنیت اور شریعت کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے برکت ڈال دی جاتی ہے۔ جس بچی یا بچے کا کیا کیا جاتا ہے، یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات مالک و مختار آقا علیہ السلام سے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم روایت فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے جب حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے اس شہزادے کی طرف سے ایک بکری کو عقیقے کے طور پہ ذبح فرمایا، ایک بکری کو عقیقے کے طور پہ ذبح فرمایا، اور پھر سیدہ طیبہ عاملہ کاملہ صالحہ خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے آقا کریم نے فرمایا، اے بیٹی اس کا سر مونڈ ڈالو، اور جو اس کے سر سے بال اتریں، جو آپ نے سر کو مونڈنا ہے، جتنے بال اتریں ان بالوں کے وزن کے برابر، ان بالوں کے وزن کے برابر اے میری بیٹی آپ نے چاندی کو صدقہ کرنا ہے۔ کس چیز کو صدقہ کرنا ہے؟ چاندی کو صدقہ کرنا ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات مالک و مختار آقا غیب دان نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کو ابو داؤد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین دونوں شہزادوں کی طرف سے، دونوں شہزادوں کی طرف سے آقا کریم علیہ السلام نے ایک ایک مینڈھے کو ذبح فرمایا، ایک ایک مینڈھے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کی طرف سے ایک، امام حسین کی طرف سے ایک مینڈھے کو آپ نے کیا فرمایا؟ ذبح فرمایا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، جبکہ اسی کے اندر امام حسن اور امام حسین کے عقیقے کے متعلقہ جو نسائی کی روایت ہے وہ ہے دو دو مینڈھے آپ نے ذبح فرمائے، دو امام حسن کی طرف سے اور دو ہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف سے۔ اب غور کیا جائے، ابو داؤد میں آ رہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک ایک ذبح فرمایا ہر شہزادے کی طرف سے اس شہزادے کے عقیقے میں، اور سنن نسائی میں روایت آئی کہ آپ نے ہر شہزادے کے عقیقے میں کتنے؟
دو دو ذبح فرمائے، یہ دونوں روایتیں ٹھیک ہیں، دونوں روایتیں، مطلب اس کا فقہا نے یوں بیان کیا کہ جس بندے کو وسعت ہے، امیر شخص ہے، چاہے تو اپنے بیٹے کے لیے 2 جانور ذبح کر سکتا ہے، چاہے تو، اس مسئلے پہ غور کرنا ہے۔ کیا فرمایا فقہا نے؟ اگر کوئی شخص چاہے تو اپنے بیٹے کی ولادت پر اس کے عقیقے میں کتنے ذبح کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ایک بھی ذبح کرے گا تو بیٹے کا بھی عقیقہ ایک سے ہو جاتا ہے، بیٹے کا بھی ایک سے عقیقہ، جس طرح ابو داؤد شریف کی روایت صحیح 6 میں سے ایک شمار ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کی طرف سے جو عقیقہ فرمایا تھا، ہر شہزادے کی طرف سے اپنے ایک جانور، وہ بھی چھوٹا، جو قربانی میں ایک کی طرف سے کفایت کرتا ہے، جو قربانی میں ایک کی طرف سے، تو آپ علیہ السلام نے اس کو ذبح فرمایا۔ تو فقہا نے پھر تطبیق یوں دی کہ کوئی چاہے تو 2 بھی کر سکتا ہے، ورنہ عقیقہ ایک سے ادا ہو جائے گا، عقیقہ ایک سے ادا۔ وہ جو ہمارے کچھ مسلمان بھائی یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بیٹا ہو تو 2 ہی لازم ہیں، بیٹی ہو تو پھر 1 بکری یا بکرا، یہ اسلام کی روشنی میں ان کی لا علمی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ایک چھوٹے جانور سے بچی ہو یا بچہ ہو اس کا عقیقہ ہو جاتا ہے، اس کا عقیقہ۔ جیسے ایک بندے پر کتنی قربانیاں واجب ہوتی ہیں؟ ایک ہی واجب ہوتی ہے نا، اگر وہ 2 کرے تو اس کو کوئی منع، 3 کرے کوئی منع، ایک اس پہ جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا، اور بقایا جتنی بھی کرے گا اس کی طرف سے نفلی قربانیاں ہو جائیں گی، اور وہ نفلی صدقہ ہو جائے گا، وہ نفلی صدقہ ہو جائے گا۔ تو اس بات پہ آ کے یہ مہر لگا دینا جی بچے کے 2 ہوں گے تو عقیقہ ہوگا، یہ لا علمی کی علامت و دلیل ہے، قرآن و سنت سے دوری کی دلیل ہے۔ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے شہزادوں کے، امام حسن کی طرف سے بھی ایک، امام حسین کی طرف سے بھی ایک ذبح فرمایا، تو پھر اس کے اندر کون سا مسئلہ ہے کہ جناب 2 نہ ہوں تو اس وقت تک ادا ہی نہیں ہوگا؟ یہ تو لا علمی والی بات ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان، جس کو ابو داؤد اور امام ترمذی نے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ جب امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ولادت باسعادت ہوئی تو یہ ابو رافع کہہ رہے ہیں میں نے خود دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان مبارک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کہی۔ کیا کہی؟ اذان کہی۔ رسول کائنات فخر موجودات مالک و مختار آقا غیب دا نبی علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں لوگ جب بچہ پیدا ہوتا تو باعث برکت آپ کی بارگاہ میں بچوں کو لے کے آیا کرتے تھے، آپ کی بارگاہ میں بچوں کو۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے جسے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق علیہ السلام سے روایت کیا گیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت خدمت اقدس میں اپنے بچوں کو لے آتے حصول برکت کے لیے، حصول برکت کے لیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے پھر جب وہ آ جاتا؟ نمبر 1 اس بچے کے لیے خیر و برکت کی آپ دعا فرما دیتے، خیر و برکت کی آپ۔ نمبر 2 کوئی چیز مثال کے طور پر کھجور لی تھوڑی سی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک منہ میں داخل فرمایا، تھوڑا سا چبا کے پھر بچے کے منہ میں آپ داخل فرما دیتے، جس کو ہم کہتے ہیں گھٹی دینا، جس کو ہم کہتے ہیں یہ نیک بندے سے گھٹی دلانی چاہیے۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں اس زمانے میں سارے ہی نیک لوگ تھے، صحابہ اہل بیت سب نیک و متقی و پرہیزگار تھے، لیکن مسلمان اس زمانے کے صحابہ و صحابیات اپنے بچوں کو گھٹی دلانے کے لیے میرے آقا کریم کی بارگاہ میں لے جایا کرتے تھے، کیونکہ ان کی نظروں میں آقا کریم سے بڑا کوئی نیکوکار تھا ہی۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ بچے کو گھٹی دلانا بھی سنت،
بچے کو گھٹی دینا بھی سنت، اور اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ کم از کم وہ مسلمان فاسق و فاجر نہ ہو، جس سے ہم گھٹی دلا رہے ہیں وہ مسلمان فاسق و فاجر نہ ہو، نیکوکار بندہ ہو۔ اس کی وجہ سے اس بچے کی آنے والی زندگی میں برکات کی اللہ کی بارگاہ سے امید کی جا سکتی ہے، اور جس کو رسول کا نام صلی اللہ علیہ وسلم دیا وہاں تو یقیناً برکات۔ ہم اپنے زمانے کے اعتبار سے، لوگوں کے اعتبار سے عرض کر رہے ہیں کہ اپنے اعتبار سے جس کو ہم نیک سمجھیں، عالم دین ہو، باعمل ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہو، آپ کا غلام ہو، عالم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ شرائط بھی پائی جائے، اس کے ساتھ بچے کو گھٹی دلائی جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے علم اور نیک بندے کی برکات کے طفیل اس بچے کی زندگی میں بھی برکتیں عطا فرما دے گا، سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ قدسیہ میں کئی مرتبہ مسلمان اپنے بچوں کو لے جاتے اذان دلوانے کی غرض سے، بخاری و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بچوں کو لے جاتے دعائے برکت کی غرض سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں اپنے بچوں کو لے جاتے گھٹی دلانے کی غرض سے، گھٹی۔ تو گویا ان حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ گھٹی دلانے کا جو رواج ہے یہ آج کل کا نہیں ہے، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی طرح اذان و اقامت والا معاملہ، اس کے سیدھے یعنی دائیں کان میں اذان کہی جائے، الٹے اور بائیں کان میں کیا کہی جائے؟ تکبیر کہی جائے۔ یہ یاد رکھیں، ہمارے بعض مسلمان بچہ پیدا ہو تو اذان کہلواتے ہیں، اور بچی پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اذان نہیں کہلواتے، یہ انتہائی غلط بات۔ بچی یا بچے کی تخصیص نہیں ہے اذان و اقامت کے ساتھ، بلکہ اسلام میں تو بچے اور بچی کی یکساں خوشی منانے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر یہاں تک فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، یعنی مسلمان ہے، تو وہ جیسے بچے کی پیدائش پہ خوشی کرتا ہے ایسے ہی بچی کی پیدائش پہ خوشی کریں، کیونکہ بچی کی پیدائش کو برا جاننا قرآن و سنت کی روشنی میں یہ مشرکین مکہ کا طریقہ کار تھا۔ ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہو یعنی اسلام میں، یا بیٹی پیدا ہو، قرآن و سنت کی روشنی میں دونوں کی خوشی یکساں و برابر کرنی چاہیے، دونوں کی خوشی یکساں و برابر کرنی چاہیے۔ عقیقے کو متعلقہ یہ چند احادیث مبارکہ تھیں۔ عقیقہ اپنی لغت کے اعتبار سے کیا معنی رکھتا ہے، شریعت کی روشنی میں اس کا کیا معنی ہے؟ عقیقے کا لغوی معنی علامہ ابن منظور افریقی، جن کی لغت عربیہ کی کتاب بڑی مشہور ہے لسان العرب، اس کی تیسری جلد میں عقیقے کی لغوی بحث کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں: اصل العقیقتی الشعر الذی یکون علی رأس الصبی حین یولد۔ کہتے ہیں عقیقے کی اصل کیا ہے؟ اصل العقیقہ، عقیقے کی حقیقت کیا ہے؟ جو عقیقہ کہا جاتا ہے اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ کہہ رہے الشعر الذی یکون علی رأس الصبی حین یولد۔ اصل میں لغت کے اعتبار سے عقیقے کا جو معنی ہے وہ یہ ہے جب بچہ پیدا نہیں ہوتا، بچہ یا بچی جب پیدا ہوتا ہے اس کے سر پہ جو بال نہیں ہوتے، ظاہر پیدائش کے وقت بچے کے سر پہ کیا ہوتے ہیں؟ بچہ ہے یا بچی ہے، حقیقت میں ان بالوں کو عقیقہ کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں ان بالوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ لسان العرب جلد 3 کے اندر بڑا محقق شخص ہے یہ، اور اس کی کتاب لغت کے اندر بڑی مشہور و معروف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عقیقے کا لغوی معنی کیا ہے؟ وہ بال جو بچے کی پیدائش کے وقت اس کے سر پہ ہوتے ہیں، دیکھیں نا، الشعر الذی، وہ بال یکون علی رأس الصبی، جو ہوتے ہیں بچے کے کس وقت؟ حین یولد، جس وقت وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، جس وقت وہ بچہ اس کی پیدائش کے وقت جو اس کے سر پہ بال ہیں، ان کو لغت کے اعتبار سے ان بالوں کو کیا کہتے ہیں؟
پھر یہاں پر ایک سوال اٹھا جس کا علامہ نے جواب بھی دیا، تو پھر ہم بچے یا بچی کے عقیقے کے لیے جو جانور خرید کے لاتے ہیں، مثلا بکری لے آیا، کوئی بکرا لے آیا، کوئی گائے لے آیا، کوئی بھینس لے آیا، یہ تو ہم آگے جانور کے مسائل عقیقے کے اندر انشاءاللہ عرض کریں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پھر عقیقے کا جانور کیوں کہتے ہیں؟ بکری ہم لے ہیں نا، کہتے ہیں جی یہ میری بیٹی کے عقیقے کے لیے خریدی گئی ہے، یہ عقیقے کے لیے ہے، یہ عقیقے کا جانور ہے۔ تو اس کا بھی علامہ نے جواب دیا اسی جگہ، وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ تِلْكَ الشَّاةُ الَّتِي تَذْبَحُ فِي تِلْكَ الْحَالَ عَقِيقَةً لِأَنَّهُ يُحْلَقُ عَنْهُ ذَلِكَ الشَّعْرُ عِنْدَ الذَّبْحِ۔ کہہ رہے ہیں غور کریں، ابھی پیچھے آپ نے حدیث کے اندر بھی سماعت فرمایا، ابھی گزرا ہے حدیث کے اندر، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب کسی کو اللہ تعالیٰ بچہ یا بچی عطا فرمائے تو 7ویں دن کیا کرے؟ نام رکھے۔ پھر فرمایا اس کے سر کے بال منڈے اتارے اور ان بالوں کے برابر کس چیز کو صدقہ کرے؟ چاندی کو صدقہ کرے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عقیقے کے متعلقہ فرمایا کہ 7ویں روز اس کا کیا کرے؟ تو علامہ کہہ رہے ہیں غور کریں، اس بکری یا اس جانور کا نام کہ یہ عقیقے کا جانور ہے اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ جس دن یعنی 7ویں دن مستحب یہی ہے اس کو ذبح کرتے ہیں تو اسی وقت بچے کے اسی دن بال اتارنے کی رسول اللہ نے کیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسی دن بچے کے بال بھی، اور اصل میں انہی بالوں کو عقیقہ کہتے تھے عربی، اصل میں انہی بالوں کو عقیقہ، کیونکہ اس جانور کے ذبح کی وجہ سے اس کے وہ عقیقے والے جن بالوں کو عقیقہ کہا گیا اتارے، یہ لغوی بات ہے، یہ یاد رکھیں، شرعی معنی نہیں ہے، اتارے گئے تو اس جانور کے ذبح کی وجہ سے، اس لیے یہ ان عقیقے والے بالوں کے اتارنے کا جانور کیا بنا؟ سبب بنا، ذریعہ بنا۔ تو اس وجہ سے اس جانور کا نام کہ یہ جو جانور ہے یہ عقیقے کا جانور ہے، یہ جو جانور ہے یہ لسان العرب جلد 3 صفحہ 2709 مکتبہ بیروت سے جو چھپی ہے اس کے اوپر یہ تعریف موجود ہے۔ اب عقیقے کی شرعی تعریف، یہ تو لغوی بات تھی عقیقے کی کہ اس کا عربی زبان سے اپنی زبان میں کیا معنی ہے۔ عقیقے کا شرعی معنی ہے بچہ پیدا ہونے کے شکریہ میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اسی کو عقیقہ کہتے ہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد اس کے شکریہ میں جو جانور کیا کیا جاتا ہے، شریعت کی روشنی میں یہ عقیقے کی تعریف ہے۔ پہلی تعریف لغوی تھی، یہ تعریف شرعی ہے۔ یہ تعریف کون سی ہے؟ شرعی ہے۔ شریعت میں عقیقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بیٹی یا بیٹا عطا فرمائے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ نعمت ہے۔ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ نعمت ہے۔ تو نعمت کا شکریہ ادا کرنے کی غرض، نعمت کا شکریہ ادا کرنے کی غرض سے اللہ کی بارگاہ میں جو جانور ذبح کرتے ہیں اسی کو شریعت کی روشنی میں عقیقہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا فتاوی رضویہ شریف جلد 20 کے اندر، حضور ایک شخص کا بچہ پیدا ہوا، ابھی تک اس نے عقیقہ نہیں کیا تھا کہ بچے کی ڈیتھ ہو گئی، بچہ فوت ہو گیا، اب اس کے والدین چاہتے ہیں کہ ہم اس کی طرف سے کیا کریں؟ عقیقہ کریں، اور اس کے والدین عقیقہ کرنے پر جو دلیل لے ہیں وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص دنیا سے فوت ہو جائے تو اس کے بعد اس کی قربانی کرنا شرعاً کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے۔ ظاہر اس کو سال ثواب ہو جائے گا، اس کی قربانی کرنا شرعاً جائز ہوتا ہے۔ حضور وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کیا بچے کے مر جانے کے بعد اس کا عقیقہ ہو سکتا ہے جس طرح کسی کے مر جانے کے بعد قربانی شرعاً جائز ہے؟ امام اہل سنت نے جواب عطا فرمایا، اس تعریف کو جب ہم نے پڑھ لیا تو جواب ہمیں خود بخود آ گیا کہ عقیقہ شریعت میں کیا ہے؟ بچے یا بچی کی پیدائش پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بندہ جو جانور اس کی بارگاہ میں
ذبح کرتا ہے، یہی عقیقے کی شرعی تعریف ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ عقیقہ ہوتا ہے نعمت کے ملنے پر شکریہ۔ عقیقہ کیا ہے؟ نعمت کے ملنے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کسی جانور کا۔ تو فرمایا جب وہ نعمت ہی نہ رہی، جب وہ نعمت ہی نہ رہی، وہ محل ہی نہ رہا جس کی وجہ سے ہم نے عقیقہ کرنا تھا، وہ تھا بچی یا بچے کا پیدا ہونا اور موجود ہونا۔ فرمایا جس کی وجہ سے عقیقہ کرنا تھا اب وہ نعمت ہی نہ رہی، اب وہ محل ہی نہ رہا، تو شریعت میں عقیقے کی اس وقت اجازت نہیں ہوگی، اس وقت اجازت، کیونکہ جس وجہ سے کرنا تھا اب وہ وجہ ہی نہ رہی، اب وہ وجہ۔ مثال کے طور پر قربانی واجب کیوں ہوتی ہے؟ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ بندہ کیا ہو؟ صاحب، ایک بندہ صاحب نصاب ہی نہ ہو تو اس پہ قربانی واجب ہوگی، کیونکہ سبب یہ تھا، وجوب قربانی کا سبب نصاب شرعی تھا۔ ایک بندے کے پاس شرعی نصاب ہی نہیں ہے، اتنے پیسے یا سامان تجارت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ سبب تھا اس پہ قربانی کے وجوب کا۔ تو اب اس پہ کیونکہ اتنے پیسے اور مال نہیں رکھتا، لہذا شریعت کی روشنی میں اس بندے پہ قربانی واجب نفلی بھرے کرتا رہے۔ وجوب کا سبب تھا بندہ صاحب نصاب ہو، عقیقے کا سبب تھا اللہ نے جو نعمت عطا کی اس کے شکریہ میں۔ حضور اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ جب وہ نعمت ہی نہ رہی، جب وہ نعمت ہی نہ رہی تو اب کس چیز کا شکریہ ادا کرنا؟ اب کس چیز کا؟ لہذا مرنے کے بعد کسی کا عقیقہ ہو سکتا؟ رسول کائنات، فخر موجودات، دونوں جہانوں کے مالک و مختار آقا کریم علیہ السلام کی شریعت کی روشنی میں احناف کے نزدیک، کن کے نزدیک؟ احناف کے نزدیک عقیقہ کرنا مستحب اور مباح ہے۔ عقیقہ کرنا مستحب اور، اب مستحب کیا چیز ہے؟ الشیء المحبوب، شریعت میں جس چیز کو پسند کیا گیا ہو وہ مستحب کہلاتی ہے، جس چیز کو پسند کیا گیا ہو وہ کیا کہلاتی ہے؟ اب مستحب کا حکم کیا ہے؟ مستحب کا، جب یہ اصطلاحات ہم سیکھ لیں گے نا پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ عقیقہ نہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے، کیا جائے تو کیا ہوتا ہے۔ عقیقہ ہے مستحب، احناف کے ہاں عقیقہ کیا ہے اسلام کی روشنی میں؟ مستحب ہے۔ اب مستحب کی تعریف کیا ہے؟ جو چیز شریعت کو پسند ہو، الشیء المحبوب۔ اور پھر اس کا حکم کیا ہے؟ یثاب علی فعلہ ولا یعاقب علی ترکہ۔ علامہ سرخسی نے اصول سرخسی میں اس کا حکم بیان کیا مستحب کا، یثاب علی فعلہ، کار لیں مستحب کو تو ثواب ملتا ہے جبکہ نیت اچھی ہو، جبکہ نیت، ولا یعاقب علی ترکہ، اور اگر کوئی بندہ مستحب کو نہیں اپناتا تو شریعت کی روشنی میں اس پر کوئی گرفت، وہ بندہ گناہ گار ہوتا۔ اب ہم عقیقے کا حکم نکالنے میں کافی آسانی محسوس کریں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں عقیقہ مستحب، اور مستحب کا حکم یہ ہے کہ کر لیں اچھی نیت سے تو کیا ملتا ہے، نہ کریں تو بندہ گناہ گار ہوتا۔ اب کوئی مسلمان عقیقہ کر لے، نیت بھی اچھی ہو، ظاہر ہے ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، تو اس کے اندر اس کو ثواب دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی کسی وجہ سے عقیقہ نہیں کر سکتا، قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اس بندے کو گناہ گار کہہ سکتے، یا یہ جملے نہیں بول سکتے یہ خلاف سنت زندگی گزار رہا ہے، یہ شخص خلاف سنت، ایسی بات ہم اپنے اس مسلمان بھائی کو کر سکتے؟ کیونکہ شریعت خود تو کہہ رہی ہے کر لیں ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ ہوتا۔ ہاں کار لینے میں فائدہ بہت زیادہ ہے، کار لینے میں، مثال کے طور پر ایک شخص حضور سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا فتاوی رضویہ شریف کی جلد 20 کے اندر، آپ سے پوچھا گیا کہ حضور قرآن و سنت کی روشنی میں اس چیز کا آپ جواب عطا فرمائیں، ہم کون سے مسئلے کو نکالنے کے لیے فتاوی رضویہ شریف کی طرف جا رہے ہیں کہ عقیقہ
کر لیا جائے تو بندے کو فوائد ملتے ہیں، نہ کیا جائے تو بندہ گناہ گار ان فوائد کی طرف جا رہے ہیں۔ کرنے والے کو کیا فائدہ ملتا ہے اس کی طرف جا رہے ہیں۔ حضور ایک شخص کا بیٹا یا بیٹی پیدا ہوا، 7 دن بیت گئے، 7 دن، 8ویں دن، 9ویں دن، 10ویں دن یا 15 دن یا مہینے کے بعد وہ بچی یا بچہ انتقال کر گیا، بچی یا بچہ۔ اس بندے نے اس کا عقیقہ نہیں کیا تھا، ابھی تک اس کا عقیقہ نہیں کیا تھا۔ حضور فرمائیں کہ اب کیا حکم ہے اس کے لیے کہ قیامت کے دن وہ احادیث مبارکہ جن کے اندر آتا ہے نابالغ بچے اپنے والدین کے حق میں کیا کریں گے؟ قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ کیا حضور اس بندے کو بھی وہ شفاعت پہنچے گی؟ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب عطا فرمایا کہ یہ شفاعت اس باپ یا اس ماں کے حق میں ہے جو بچے کے وفات سے پہلے پہلے اس کا عقیقہ کر لیں، اس کا کیا کر لیں؟ عقیقہ کر لیں۔ فرمایا انہوں نے عقیقہ نہیں کیا، لہذا اب ان کو شفاعت بچے کی شفاعت کی بات ہے، نبی علیہ السلام کی شفاعت کی بات نہیں ہے۔ بچہ اس باپ اس ماں کی طرف سے شفاعت کرے گا کہ جنہوں نے اپنے بچے کا اس کی زندگی میں کیا کیا ہوگا۔ کون سا بچہ؟ جو نابالغی کی حالت میں فوت ہو جائے، کون سی حالت میں؟ اور نابالغی کی وجہ سے جو اس نے شفاعت کرنی ہے۔ بقایا اگر کسی کا بیٹا یا بیٹی عالم دین ہے، حافظ قرآن ہے، متقی و پرہیزگار شخص ہے، بھلے عقیقہ نہ بھی کریں، بھلے عقیقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد کی برکات سے اولاد کی اس کے حق میں، اس کے اور رشتہ داروں کے حق میں شفاعت بھی قبول فرمائے گا، اللہ ان کو عزت بھی عطا فرمائے گا، وہ اپنی جگہ مسلم۔ یہاں کس شفاعت کی اعلیٰ حضرت نے بات کی ہے؟ جو بچہ نابالغی کی وجہ سے شفاعت کرتا ہے وہ کس ماں باپ کی کرے گا؟ جنہوں نے اس کی زندگی میں اس کا عقیقہ لیا۔ آپ نے فرمایا نہیں کیا، گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اس فائدے سے محروم ہو جائے گا، اس فائدے سے کیا ہو جائے گا؟ آپ دیکھیں عقیقہ کرنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے، عقیقے کرنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ خیر، عقیقہ قرآن و سنت کی روشنی میں مستحب ہے، میں نے ابھی آپ کو عرض کیا۔ پھر مسئلہ آ گیا کہ عقیقہ کب سے رائج ہے؟ عقیقہ کب سے رائج ہے؟ زمانہ جاہلیت میں لوگ عقیقہ کرتے چلے آ رہے تھے، زمانہ جاہلیت سے ہی لوگ عقیقہ، بچی یا بچے کی ولادت پہ وہ جانور کو ذبح کیا کرتے تھے۔ اس میں طریقے کچھ غلط تھے، طریقے کچھ قرآن و سنت کے خلاف تھے، شریعت کے خلاف طریقے تھے۔ تو پھر اسلام میں یہ بھی مسئلہ رائج رہا۔ جب اسلام میں قربانی کا وجوب آ گیا، کس چیز کا وجوب آ گیا؟ قربانی واجب ہو گئی۔ علامہ سرخسی نے بھی اس کو ذکر فرمایا ہے، احناف کی معتبر ترین کتاب المبسوط میں اس کا ذکر موجود، البدائع و ثنائع میں اس کا ذکر موجود، اس کا ذکر عالمگیری میں موجود، قاضی خان میں موجود، یعنی بہت ساری فقہاء نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ جب قربانی واجب کر دی گئی تو عقیقے کا وجوب اٹھ گیا، منسوخ ہو گیا، عقیقے کا وجوب ختم کر دیا گیا، اس کی جگہ قربانی آ گئی مسلمانوں کے لیے، اس کی جگہ کیا آ گئی؟ اس کے بعد عقیقہ کس طرف منتقل ہوا؟ وجوب سے مستحب کی طرف سے، وجوب سے مستحب کی طرف سے۔ تو اب وہی جو ابھی عرض کیا، کر لیں عقیقہ ثواب ہے، نہ کریں تو بندہ گناہ گار ہوتا۔ بچی ہو یا بچہ ہو، بچی ہو یا اس کی طرف سے جو آپ نے جانور ذبح کرنا ہے نا عقیقے میں، بہتر تو یہ ہے کہ بندہ اس کی ولادت کے 7ویں دن عقیقہ کرے۔ کتنے دن عقیقہ کرے؟ عقیقے کے وقت کے متعلق جو فقہاء اسلام نے ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھایا، بہتر وقت کیا ہے کہ بندہ بچی یا بچے کی ولادت کے، ابھی پیچھے حدیث شریف کے اندر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان گزرا کہ اللہ جس کو بچی بچہ عطا فرمائے، مفہوم ہے کہ 7ویں دن اس کا کیا کرے؟ وہ عقیقہ کرے۔ کیا فرمایا؟ عقیقہ کرے۔ 7، 2، 3 اور بھی احکامات عطا فرمائے۔
تو یہ 7ویں دن عقیقہ کرنا مستحب ہے. 7ویں دن عقیقہ کرنا اگر نہیں ہو سکا کسی وجہ سے 14ویں دن بھی کر سکتا ہے, 21ویں دن بھی کر سکتا ہے. کسی وجہ سے نہ 7ویں دن ہو سکا, نہ 14ویں دن ہو سکا, نہ 21ویں دن ہو سکا, تو اب جب تک زندہ ہے جب چاہے اپنا عقیقہ کر سکتا ہے, جب چاہے اپنا. اس شرعی رہنمائی سے یہ حضور سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ جلد 20 کے اندر آپ نے ایک سوال کے جواب میں یہی ارشاد فرمایا کہ عقیقے کے لیے مستحب ٹائم اور افضل ٹائم یہ ہے کہ بندہ 7ویں 14ویں یا 21ویں دن. فرمایا اگر کسی وجہ سے نہیں ہو سکا تو جب تک وہ شخص زندہ ہے, مرد ہے یا عورت ہے, مرد ہے یا, جب تک زندہ ہے وہ عقیقہ کر سکتا ہے. وہ عقیقہ خواہ اس کی عمر 100 سال کو ہی کیوں نہ پہنچ چکی ہو, خواہ اس کی عمر 100 سال کو ہی کیوں نہ پہنچ چکی ہو, عقیقے کے لیے گویا کسی سٹیج پہ جا کے عمر کی قید نہیں ہے کہ 5 سال تک ہو سکتا ہے, 10 سال تک ہو سکتا ہے, 15 تک, ایسی کوئی شریعت میں قید موجود, بلکہ جب چاہے, بس شرط وہی ہے کہ بندہ زندہ ہو. بندہ کیا ہو؟ زندہ ہو. اس کا عقیقہ قرآن و سنت کی روشنی میں جب اور جس عمر کے درجے میں جا کے سٹیج میں جا کے کرے گا وہ عقیقہ ادا ہی ہوگا, اس کو قضا نہیں کہیں گے, کیونکہ قضا تو فرض یا واجب کی ہوتی ہے. قضا تو فرض یا, یہ تو مستحب ہے. عقیقہ, عقیقہ کیا ہے؟ مستحب ہے. اس کے لیے جو آپ نے جانور خریدنا ہے اس میں عمر اور عیب کے اعتبار سے مینوان وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور کے لیے ہیں. مینوان وہی شرائط ہیں جو, مثال کے طور پر ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے بیٹا عطا فرمایا. اب مستحب یہی ہے کہ وہ بکرا اگر یعنی جنس شات سے اگر وہ عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو کیونکہ بیٹا مذکر تو جنس شات بکری کی جنس سے مذکر خرید کے لائے. کون سا خرید کے لائے؟ بکرا خرید کے لائے. اب قربانی کے لیے بکرے کی کتنی عمر ہونا ضروری ہے؟ 1 سال. کتنی عمر شرط ہے؟ اگر وہ 1 سال قمری اعتبار سے, چاند کے اعتبار سے وہ سال کا ہو گیا, قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی قربانی شرعاً کیا ہو گئی؟ جائز ہو گئی. مثال کے طور پر ایک بکرا خالد نامی شخص کے گھر کا ہے اور وہ 9 ذوالحجہ سن 1433 سن ہجری کو پیدا ہوا. 9 ذوالحجہ 1433 سن ہجری کو اس کے اپنے گھر پیدا ہوا. اس نے کہا چلو اللہ تبارک و تعالی نے اگر اس کو زندہ حیات رکھا تو اگلے سال انشاءاللہ کیا کریں گے. تو اگلے سال جب 10 ذوالحجہ آیا تو یہ بکرا سال کا ہوا کہ نہ ہوا؟ بلکہ سال سے 1 دن یا کچھ گھنٹے, ممکن ہے 9 والے دن یہ شام کو پیدا ہوا ہو اور وہ 10 ذوالحجہ کو دن کو ہی قربانی کر دے گا تو 1 سال سے کچھ گھنٹے اوپر چلا گیا, لہذا اس کی قربانی جائز ہوگی. اس کی قربانی کیا ہوگی؟ تو اسی طرح عقیقے کے لیے حکم ہے. اگر جن سے شات سے لینا ہے, بکری ہے یا بکرا, تو اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے عقیقے کے لیے؟ 1 سال. اس سے کم ہوئی ادا نہیں ہوگی. حضور سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سائل نے سوال کیا, حضور میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے بچے کے عقیقے کے گھر سے ایک شخص سے جانور خریدنے گیا, بکرا, تو اس شخص نے کہا کہ یہ ابھی تک سال کا ہوا اور وہ نظر بھی ایسے ہی آتا ہے کہ ابھی تک یہ سال کا ہوا. تو سائل نے پوچھا حضور کیا میں اگر اس کو خرید کے ذبح کر دیتا تو میرے بچے کی طرف سے عقیقہ ہو جاتا؟ فتاوی رضویہ جلد 20 باب العقیقہ میں حضور سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب عطا فرمایا. فرمایا قطعاً نہ عقیقہ ادا ہوتا, عقیقہ کسی صورت میں بھی ادا. کیوں؟ کیونکہ جو شرط ہے جانور کی عمر کے اعتبار سے, قربانی میں وہی شرط ہے جانور کی عمر کے اعتبار سے, عقیقے میں کہاں شرط ہے؟ تو وہ خود تو کہہ رہا ہے, جس سے لے رہا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ ابھی تک یہ سال کا ہوا, آپ نے لینا ہے آپ کی مرضی, نہیں لینا تب بھی آپ کی مرضی ہے. میں آپ کو صاحب بتا رہا ہوں, میں چاند سکوں کی خاطر جھوٹ نہیں بول سکتا.
لوگ اس طرح کے موقعوں پہ جھوٹ بول دیتے ہیں نا جی، قربانی کے موقع پر چلو 10 مہینوں کا خیر ہے، اگر میں کہہ دوں سال کا ہو گیا تو قیمت کچھ زیادہ مل جائے گی۔ قربانی کا جو سیزن ہے اگر میں نے کہہ دیا 10 ہی مہینوں کا ہے تو کوئی اس کو قربانی کے لیے لینے کے لیے تیار۔ تو مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ چند دنیا کے کھوٹے سکوں کی خاطر اپنی زبان سے جھوٹ بولے۔ مسلمان کو یہ زیبا نہیں ہے، مسلمان کو یہ زیبا۔ تو حضور اعلیٰ حضرت نے اس کو کیا فرمایا کہ تیرا عقیقہ اس طرح ادا، مسئلے کی سمجھ آ گئی۔ وضاحت کے لیے میں نے عرض کیا، ویسے تو آپ پہلے بھی سمجھ چکے تھے کہ کسی بھی شخص کو شریعت نے عقیقہ کرنے کے اندر اس بات پہ پابند کر دیا ہے، خواہ وہ کوئی شخص بھی ہے، خواہ عقیقہ کرنے والا کوئی مسلمان بھائی بھی ہے ہمارا یا کوئی بہن ہے، کہ جو جانور خرید رہا ہے اس جانور کی وہی عمر ہونی چاہیے جو قربانی میں اسلام نے شرط رکھی ہے، جو قربانی میں۔ اسی طرح پھر آ گیا عیب کا مسئلہ۔ اسی طرح کون سا عیب؟ سے پہلے میں 2-3 اور جن سے بھی عرض کر دوں، یہ تو ہو گئی جن سے شاد بکرے کے اعتبار سے، اور ایک بندہ جو ہے وہ گائے وغیرہ ذبح کرنا چاہتا ہے عقیقے کے موقع پر۔ کون سے موقع پر؟ عقیقے کے موقع پر۔ آپ کو پتہ ہی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ایک گائے میں کتنی قربانیاں ہو سکتی ہیں؟ عقیقے کتنے ہوں گے؟ ظاہر ہے عقیقہ مستحب ہے۔ عقیقہ کیا ہے یہ بھی قربت۔ قربت کا معنی اللہ کی بارگاہ سے اس کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور قربانی کیا ہے اسلام کی روشنی میں؟ واجب، فرض عملی ہے، وہ بھی قربت۔ تو زیادہ اہم ترین واجب ہوتا ہے یا مستحب ہوتا ہے؟ ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں واجب اہم ہے مستحب کی بنسبت۔ تو جب واجب میں ایک گائے کی طرف سے کتنے ادا ہو رہے ہیں؟ 7 بھائیوں کی قربانی ہو سکتی ہے۔ تو کیا خیال ہے جو مستحب ہے کیا چیز ہے؟ عقیقہ میری مراد ہے۔ اس کے اندر ایک گائے 7 بچوں کے عقیقے کی طرف سے کفایت کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ لازماً کرے گی۔ رسول کائنات مسلم کی حدیث، فخر موجودات مالک و مختار غیب دا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ہمارے ساتھ قربانی کے اعتبار سے شرکت کی۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے جن کی قربانی میں خود میرے آقا کریم شریک ہیں، خود میرے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ہم نے ایک گائے لی، اس میں 7 حصے قربانی کے رکھے گئے۔ کتنے؟ جس میں ایک حصہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا۔ تو ثابت ہو گیا قربانی میں بڑے جانور میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7 حصے ہوتے ہیں۔ اور قربانی قربت ہے لیکن واجب کے درجے میں۔ کون سے درجے میں؟ واجب کے درجے میں قربانی قربت ہے۔ واجب کے درجے میں قربانی کیا ہے؟ قربت ہے۔ اب غور کریں، عقیقہ بھی قربت ہے لیکن درجہ کون سا ہے؟ مستحب۔ بولے نا کون سا ہے؟ شریعت کی روشنی میں واجب کی زیادہ ویلیو ہوتی ہے یا مستحب کی؟ ظاہر ہے ہر مسلمان بہن میں جانتا ہے۔ تو جس کی ویلیو زیادہ ہے، جس کی ضرورت اسلام میں زیادہ ہے کہ واجب چھوڑ دے بندہ گناہ گار ہوتا ہے، مستحب چھوڑ دے تو گناہ گار ہوتا۔ جس کو چھوڑنے والا گناہ گار، مراد میری قربانی اگر شریعت کی روشنی اس پہ واجب ہو، اس کے اندر 7 بندے ایک گائے کے اندر قربانی رکھیں تو قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو اگر 7 بچوں کا عقیقہ ایک گائے کی طرف کیا جائے تو یہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں جائز ہے۔ تمام فقہاء احناف نے اپنے اپنے عربی فتاویات کے اندر اس بات کا بڑے اتم درجے سے اہتمام فرمایا۔ آج کل بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں نہیں جی ایک عقیقے لیے ایک جان بڑے بلا ہو، بھلے بڑا جانور ہو، یا وہ کہتے ہیں گائے ہو، اونٹ ہو، بھینس ہو، یہ ایک بچے کی طرف سے، یہ لا علمی ہے۔ یہ کون سی بات ہے؟ لا علمی ہے۔ بھائی صاحب ایک اس وقت ثابت ہوگی جب آپ قرآن و سنت کی روشنی میں ایک ثابت کر دیں گے، اور یہ بات آپ ثابت کر سکتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں جو واجب کے درجے میں تقرب ہے وہاں قرآن و سنت اور صحیح کی حدیث سے ثابت ہے۔ خود صحابہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گائے میں کتنے حصے رکھے؟ 7 رکھے۔ تو عقیقہ بھی قربت ہے لیکن مستحب ہے۔ تو جو واجب والی قربت میں 7 حصے ہو رہے ہیں تو کیا خیال ہے عقیقہ جو مستحب ہے وہاں 7 حصے نہیں ہوں گے؟ بالکل ہوں گے۔ آگے عام ہے، آپ چاہیں
4 قربانیاں اور 3 عقیقے رکھ دیں بڑے جانور میں، آپ چاہیں 5 عقیقے اور 2 قربانیاں رکھ دیں، آپ چاہیں 6 عقیقے اور 1، کسی بھی اعتبار سے حصے فقط 7 ہونے چاہیے۔ قربانی ہے یا عقیقہ، 7 سے زیادہ بڑے جانور میں حصے ہو سکتے؟ تو اب غور کریں، ایک گائے لی بندے نے، اس کے فرض کرتے ہیں 7 بچے ہیں، تو سب کی طرف سے ایک گائے عقیقے میں ذبح کر دے تو سب کا عقیقہ ادا ہو جائے گا، سب کا عقیقہ کیا ہو جائے گا؟ اب گائے کے لیے قربانی میں کتنی عمر ہونا شرط ہے؟ بولے نا، عقیقے کے لیے بھی یہی شرط ہوگی، عقیقے کے لیے بھی۔ قربانی میں اگر بھینس کی کوئی شخص قربانی کرے تو کتنی عمر شرط ہے؟ گائے والا حکم، کتنی عمر شرط ہے؟ 2 سال بھینس کی عمر ہوگی تو قربانی ہو جائے گی 7 بندوں کی۔ ہاں کوئی چاہے تو اکیلا بھی کر سکتا ہے، اسلام نے روکا تو نہیں ہے، لیکن عقیقے میں لے آیا بھینس، جن سے بھینس سے کوئی بھی لے آیا مذکر یا مؤنث، تو اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ کیونکہ قربانی والے مسائل عقیقے میں، قربانی والے سارے مسائل عمر کے اعتبار سے عقیقے کے اندر ہے۔ اسی طرح اونٹ قربانی کے لیے کتنے سال کا ہونا شرط ہے؟ 5 سال کا ہونا شرط ہے۔ تو عقیقے میں اگر کوئی شخص اونٹ کو ذبح کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی کتنی عمر شرط ہوگی؟ جو عمر قربانی کے لیے جانور کی درکار ہے وہی عمر عقیقے کے لیے جس جنس کا جانور آپ نے خریدا اسی کے اندر درکار ہے۔ اب آگے عیب کی بات، وہ جانور ہونا کیسا چاہیے؟ جس طرح جانور قربانی کے لیے جو خریدا جاتا ہے اس کا ہر عیب سے پاک ہونا شرط ہے، ہر عیب سے پاک ہونا، کہ ظاہری طور پہ اس کے اندر کوئی عیب پایا ورنہ قربانی ہوگی۔ اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو عیوب بھی بیان کیے گئے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو مینوان یہ ساری عیب کی دنیا میں شرطیں عقیقے کے جانور میں بھی ہوں گی، کہ عقیقے کا جانور بھی ان عیوب سے منزہ و پاک ہونا چاہیے۔ اگر عیب دار جانور کا عقیقہ کیا، بقایا ساری شرائط بھی پائے گئے، تو اس بندے کی طرف سے اس کی اولاد کا عقیقہ ادا، جس نے ایک بندہ عیب والے جانور کو، ایسا عیب جس کی وجہ سے قربانی ہوتی، اس نے اس کی قربانی کر ڈالی، تو آپ سب بھائیوں کو پتہ ہے کہ اس کی قربانی ادا ہوگی۔ اسی طرح عقیقہ بھی ادا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح معنوں میں دین متین کے مسائل سیکھ کر شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ یہ عقیقے کے متعلقہ ہماری پہلی قسط تھی، انشاءاللہ اگلے جمعہ نحمدک یا اللہ علی ما خلقتنا وعلی ما رزقتنا وعلی ما ہدیتنا الی صراط مستقیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء اہل سنت اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ علیہ الصلاة والتسلیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی، یا مختار للعالمین،
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا قاسم لكل شيء للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم انصرنا على القوم المنافقين والكافرين. اللهم انصرنا على القوم المنافقين والكافرين. اللهم انصرنا على القوم المنافقين والكافرين بجاہ النبی الکریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم. حمد و صلاۃ کے بعد احباب ذی وقار، آج جمعۃ المبارک کا خطبہ عقیقے کے مسائل کے متعلق دوسری قسط ہے. عقیقہ کی تعریف اللہ تبارک و تعالی مسلمان کو جب اولاد کی نعمت عطا فرمائے، خواہ وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اس نعمت کے شکرانے میں جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانور ذبح کرتا ہے، شریعت میں اسی کو عقیقہ کہتے ہیں. آگے عام ہیں جو پیدا ہوا ہے، خواہ وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، قرآن و سنت کی روشنی میں دونوں کا عقیقہ کرنا مستحب ہے. یہ بہت بڑی جہالت ہے اور لا علمی ہے. بیٹا پیدا ہو تو عقیقہ کرتے ہیں، اگر بیٹی ہو تو اس کا معاذ اللہ مسلمان عقیقہ کرتے، حالانکہ یہ اسلام کے بالکل خلاف ہے. کیونکہ آپ نے سماعت فرمایا کہ عقیقے کی شرعی تعریف کیا ہے. اللہ جو بندے کو اولاد کی نعمت دیتا ہے، اس نعمت کے شکریہ میں جو انسان جانور ذبح کرتا ہے، یہی عقیقہ ہے. اب ظاہر ہے بیٹا ہو تب بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، بیٹی ہو تب بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہی ہے. پھر اس عقیقے کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں جانور کیسا ہونا چاہیے، مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے، میل اور فیمیل کے اعتبار سے، پھر اس کی تعداد کتنی ہو، اس کے لیے مینوان وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور کے لیے. ہر اعتبار سے عمر کو دیکھیں گے وہی، جیسا کہ میں نے پہلی قسط کے اندر آخر میں جا کے عرض کیا تھا. اس کے عیوب کے اندر جائیں گے وہی کہ جس عیب کی وجہ سے قربانی کے قابل جانور نہ ہو، اس عیب کی وجہ سے وہ جانور عقیقے کے قابل بھی نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیں. ہر وہ عیب جس کی وجہ سے جانور آپ سمجھتے ہیں، آپ کو علماء ذی شان نے، مفتیان کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ایسا عیب ہو تو جانور کی قربانی ہوتی. بس ہر وہ عیب جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی، اگر وہ عیب عقیقے کے جانور میں ہو تو عقیقہ بھی شرعاً ادا نہیں ہوگا. آگے رہا مسئلہ کہ بیٹا ہے تو اس کے لیے کتنے جانور، بیٹی ہیں تو قرآن و سنت کی روشنی میں بیٹی ہو یا بیٹا ہو، چھوٹا جانور ایک دونوں کی طرف سے کافی ہے. یعنی بیٹی کے لیے بھی ایک اور بیٹی کے لیے بھی. اس شرط کو باندھ دینا کہ بیٹے کے لیے دو ہوں گے تو عقیقہ ہوگا، یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ جیسا کہ صحیح ستہ میں ابو داؤد کے اندر حدیث شریف موجود ہے، رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے جناب امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما دونوں شہزادوں کی طرف سے، ایک امام حسن کی طرف سے آپ نے مینڈھا جو ہے وہ عقیقے کے اندر ذبح فرمایا، ایک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے آپ نے کیا کیا، مینڈھا جو ہے وہ ذبح فرمایا. ہاں اگر
کوئی ایک سے زائد کرنا چاہتا ہے تو اسلام اس کو روکتا نہیں ہے. مثلا بیٹا پیدا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے میں 2 کرنا چاہتا ہوں، کرے. وہ چاہتا ہے میں 3 کرنا چاہتا ہوں، اسلام نہیں روکتا. 4 کرنا ہے، اسلام نہیں روکتا. ہاں، ایک سے عقیقہ ادا ہو جائے گا، یہ یاد رکھیں، خواہ وہ بیٹا ہے یا بیٹی. پھر جو قربانی پہ جانور ہم ذبح کرتے ہیں، آگے مسئلہ آ گیا اس کے گوشت کا، کہ اس عقیقے کے جانور کا گوشت کس طرح تقسیم کیا جائے گا. عقیقے کے جانور کے گوشت کے متعلقہ قرآن و سنت کے اندر وہی مسائل ہیں تقسیم کے اندر جو قربانی کے گوشت کے اندر ہیں. مثلا قربانی کے گوشت میں آپ سب بھائی جانتے ہیں، کئی بار مفتیان کرام سے آپ نے یہ سنا، علماء ذیشان سے سنا، کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے. کیا ہے؟ کوئی فرض واجب نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے کہ 3 کریں گے تو قربانی ادا ہوگی، یہ کوئی لازم بات نہیں ہے. ہاں، کر لیں تو اچھی بات ہے، نہ کرے بندہ قربانی کا سارا گوشت ہی اپنے گھر رکھ لے تب بھی قربانی ہو جاتی ہے، تب بھی قربانی. بلکہ فتاوی عالمگیری میں تو یہاں تک ہے، فقہاء اسلام نے یہاں تک فرمایا کہ جس کی قربانی ہے، اگر وہ شخص غریب ہے، اگر وہ شخص اور اس کے اہل و عیال زیادہ ہیں، گھر کے افراد، اس کے لیے افضل ہی یہی ہے کہ وہ سارا گوشت اپنے گھر رکھے، وہ سارا گوشت اپنے گھر رکھے. تو عقیقے کے جانور کے گوشت کا حکم مین وان قربانی والا ہے. جب قربانی والا مسئلہ آ گیا تو عقیقے کے جانور کے گوشت کی تقسیم کا مسئلہ ہی نہ رہا. آپ چاہیں تو اس کے 3 حصے کر لیں جس طرح کی قربانی میں آپ کرتے ہیں. ہاں، شریعت آپ کو پابند نہیں کرتی کہ 3 حصے کریں گے تو عقیقہ ہوگا، ایسی بات نہیں ہے. چاہیں آپ مستحب ہے عقیقے کا جانور ذبح کیا، اس کے کتنے حصے کیے جائیں گوشت کے، جس طرح قربانی میں 3 حصے کر کے تقسیم کرتے ہیں آپ، اس میں اسی طرح کریں. اور اگر چاہیں آپ سارا گوشت عقیقے کے جانور کا اپنے گھر رکھ کے خود کھاتے ہیں تب بھی عقیقہ ہو جائے گا، تب بھی عقیقہ ہو جائے گا. اسلام میں اس جانور کو اللہ کی رضا کی خاطر ذبح کرتے ہی آپ کا عقیقہ ہو گیا. جس بچی یا بچے کے نام کا آپ نے کیا اس کی طرف سے عقیقہ ہو گیا. اس میں کوئی شرط نہیں ہے اتنا گوشت لوگ کھائیں گے تو عقیقہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. جیسا کہ قربانی میں مسئلہ کہ آپ چاہیں سارا گوشت گھر رکھ لیں، چاہیں اس کے 3 حصے کر لیں، اسلام نے آپ پر کوئی پابندی عائد. وہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے قربانی کے گوشت کے متعلقہ کہ اتنا رکھو اے صحابہ جتنا 3 دنوں میں کھا سکو، اس کے علاوہ جو گوشت ہے اس کو تقسیم کر دو. یہ ابتدائی اسلام کا مسئلہ تھا. اب بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منسوخ فرما دیا تھا. اس کو کیا فرما دیا تھا؟ منسوخ فرما دیا تھا. حدیث شریف ہے جو اس کے لیے ناسخ ہے. فرمایا چاہو 3 حصے کر لو، چاہو سارا گوشت خود کھا لو، اب 3 دن والی کوئی شرط نہیں ہے. وہ ابتدائی اسلام کا مسئلہ تھا. اب ابتدائی اسلام میں بہت ساری چیزیں اسلام میں تھیں جن کو بعد میں آقا کریم علیہ السلام نے منسوخ فرما دیا. جس طرح ان باتوں پر عمل ہوتا نہیں اسی طرح یہاں بھی نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ابتدائی اسلام میں یہ 5 نمازیں فرض نہیں تھی. جیسے آپ علیہ السلام نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا تو کیا یہ 5 نمازیں فرض؟ ہرگز نہیں تھی. تو کیا اس وقت لوگ 5 پڑھتے تھے؟ نہیں پڑھتے، 2 پڑھتے تھے جو دین ابراہیمی میں چلی آ رہی تھی، ایک صبح ایک شام کو. پھر کیا ہوا؟ معراج کی رات اللہ نے کتنی فرض کی؟ 50 فرض کی. ان میں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل 45 معاف کر دیں آقا کریم کے تصدق سے، آپ کے وسیلے سے، آپ کی سفارش اور شفاعت کی وجہ سے 45 معاف ہو گئی، باقی رہ گئی. فرمایا محبوب کیونکہ ہم نے 50 فرض کی ہیں، ہمارا اصول بدلتا، اب آپ کی وجہ سے 45 گئی ہیں، پڑھیں گے 5 ثواب رب ان کو 50 کا عطا فرمائیں گے. تو اسی طرح ابتدائی اسلام میں رمضان شریف کے روزے بھی فرض نہیں تھے، بعد میں فرض ہوئے. ابتدائی اسلام میں سود کی حرمت نہیں آئی تھی، بعد میں آئی. تو جو حکم منسوخ ہو گیا اس پہ عمل کرنا شرعاً جائز ہوتا، یہ ہمیشہ یاد رکھنا. اب آ گیا مسئلہ کہ عقیقے کا گوشت پکا کر مسلمانوں کو کھلانا افضل ہے یا عقیقے کا سارا گوشت کچا تقسیم کر دینا افضل ہے. ہمارے فقہاء رحمہم اللہ نے
اس پہ بھی کلام کیا ہے. فرمایا کہ قربانی جو عقیقے کا گوشت ہے آپ اس کو کچا تقسیم کریں، کر سکتے ہیں. سارا گوشت آپ شاپ پر لے لیں، جتنا آپ مناسب سمجھے بھی ہر شاپ پر بھی اتنے ڈال کے ہر گھر میں دے دیں. شرط یہ ہے کہ مسلمان کے گھر جائے تو آپ اس کو دے دیں. اور اگر آپ چاہیں سارا گوشت پکا کے اپنے رشتہ دار اور دوستوں کو بلا کے ان کو کھلا دیں، یہ بھی ٹھیک ہے. صورتیں دونوں شرعاً ٹھیک ہیں، لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے افضل صورت کون سی ہے عند اللہ؟ تو وہ صورت ہے عقیقے کے جانور کا گوشت پکا کر اپنے دوست احباب کو بلا کے ان کو کھلا دیا جائے. یہ صورت کچا گوشت کی تقسیم کرنے سے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں زیادہ فضیلت کی حامل ہے. گوشت عقیقے کا اگر پکا کر اپنے مہمانوں کو کھلا دیا جائے جن کو آپ نے بلایا ہے عقیقے کے فنکشن میں، تو قرآن و سنت کی روشنی میں یہ چیز زیادہ فضیلت کی حامل ہے. اگرچہ کچا تقسیم کرنے سے شریعت روکتی، لیکن یہ کام مفضول ہے کچا تقسیم کرنا. اور افضل کیا ہے؟ وہ سارے کا سارا گوشت پکا کے خود بھی کھائیں اور اپنے آنے والے مہمانوں کو بھی اس کو کھلائیں. یہ افضل طریقہ ہے. پھر ایک سوال کیا جاتا ہے، کیا جو عقیقے کے جانور کا گوشت ہے اس میں والدین کا کوئی خاص حصہ ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال کیا جاتا ہے. عقیقے کے جانور اس کا جو گوشت آپ نے تیار کیا، کیا والدین کا اس کے گوشت میں سے کسی خاص عضو کا گوشت ہوتا ہے؟ نمبر ایک. اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ والدین اپنے بیٹی یا بیٹے کے عقیقے کے جانور سے گوشت نہیں کھا سکتے. ان دونوں سوالوں کا جواب فقہا رحمہ اللہ نے عطا فرمایا. قرآن و سنت کی روشنی میں پہلی بات کہ جانور کے کسی بھی مخصوص حصے کا گوشت والدین کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے مخصوص فرمایا کہ ران دی جائے یا فلاں جگہ کا گوشت دیا جائے یا فلاں جگہ. کوئی مخصوص حصہ اللہ اور اس کے رسول نے مقرر فرمایا. نمبر دو، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ والدین اس گوشت نہیں کھا سکتے. تو ابھی ہم نے پیچھے مسئلہ عرض کیا کہ عقیقے کے گوشت کا مینوان وہی حکم ہے جو قربانی کے جانور کے گوشت کا. وہ خود کھا سکتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں کھا سکتے؟ ہاں جو منع کرے فقہا اسلام نے فرمایا دلیل اس کے ذمہ ہے. وہ دلیل لے آئے کہ کون سی قرآن کی آیت میں، کون سی حدیث مبارکہ میں اس بات سے روکا گیا کہ جس شخص نے اپنے بچوں میں سے کسی کا عقیقہ کیا وہ عقیقے کے جانور کا گوشت والدین نہیں کھا سکتے. یہ دلیل اس کے ذمہ ہے. بالکل کھا سکتے ہیں، ان دشرہ بالکل ان کے لیے حلال طیب ہے، کوئی کراہت اس کے اندر نہیں ہے. جب بچی یا بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے آپ ایک خاص بندے کو مقرر کرتے ہیں، کسی خاص عورت کو اس کیس کے لیے کیا کرتے ہیں آپ؟ دایا. اب آپ اس کو لے آئے یا اپنے گھر والوں کو اس کے پاس لے گئے. اب بچی یا بچہ جو بھی اللہ کو منظور ہوا وہ پیدا ہو گیا. وہ پیدا کیا اس کے لیے جو ہماری اس ماں یا بہن یا بیٹی کے ولادت کے وقت جس کو انہوں نے اپنی دائی کے طور پہ مقرر کیا، کیا عقیقے کے جانور میں سے کوئی خاص حصہ گوشت کا اس کو دینا کوئی لازم ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ عقیقے کے جانور میں جو اس بچی یا بچے جس کا عقیقہ ہو رہا ہے اس کے حق میں جس نے دایا کہے فرائض سر انجام دیے، جو اس وقت اس کی ماں کے ساتھ معاملات میں رہی، اس عورت کے لیے اس عقیقے کے جانور کی ایک ران کے بارے میں حدیث کے اندر آیا ہے. اس کو کیا دی جائے؟ ایک پوری ران جانور کی اس کو دے دی جائے. لیکن یہ مستحب ہے. یہ کیا ہے؟ مستحب ہے. دے دیں ٹھیک ہے، ثواب کا کام ہے. اگر کوئی شخص نہیں دیتا تو وہ مجرم اور گناہ گار. ہاں اس کا ثبوت حدیث کے اندر موجود ہے، اس بات کا ثبوت حدیث کے اندر. لیکن شرط کیا ہے؟ کہ وہ دائی مسلم ہو. یہ یاد رکھنا ہے. شرط کیا ہے جس کو ایک ران کے لیے حدیث کے اندر ذکر فرمایا؟ وہ دائی کیا ہو؟ مسلمان ہو. کیونکہ نمبر ایک یہ صدقے کی چیز ہے،
اور صدقے کی چیز کفار کو دی جاتی۔ نمبر 2 جو اس سے بھی اہم مسئلہ ہے، مسلمان عورت کا کسی غیر مسلم عورت کے سامنے ننگا ہونا حرام ہے، یہ یاد رکھیں۔ اس کو اس کام پر لے آنا یا اس کو مقرر کرنا عین ولادت کے وقت جو غیر مسلم ہے، جو عورت یا مرد کیا ہے؟ غیر مسلم ہے۔ عورت اگرچہ عورت ہے، غور کریں، لیکن ہے کیا؟ غیر مسلم۔ اس کے سامنے مسلمان عورت کو ننگا ہونا حرام ہے۔ اس کو تو دائی بنانے کی اسلام اجازت ہی نہیں دیتا، اس کو تو اسلام دائی بنانے کی اجازت ہی نہیں دیتا، کیونکہ ظاہر ہے یہ ولادت کا وقت ایسا ہے کہ لا محالہ سطر ننگا ہوگا، اور وہ ہے غیر مسلم عورت، اور وہ عورت ہے غیر مسلم۔ غیر مسلم عورت کے سامنے مسلمان عورت کا ننگا ہونا حرام ہے۔ ہمارے فقہاء اسلام نے اس کی تصریح کی ہے۔ بنا بھی نہیں سکتے اس کو بچے کی ولادت کے بعد دائی، اور دوسری بات کیا کی کہ عقیقے کے جانور سے اس کو علیحدہ، جو حدیث کے اندر آیا، اس کو گوشت نہیں دے سکتے جو غیر مسلم ہے۔ ہاں اگر مسلمان ہے وہ دائی، مستحب ہے 1 ران اس کو دے دی جائے، مستحب کیا ہے؟ 1 ران اس کو دے دی جائے تو یہ ثواب ہے۔ اگر کوئی نہیں دیتا تو وہ مجرم یا گناہ گار نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیں۔ حجام، پانی بھرنے والے، اسی طرح خاک روب، اسی طرح اس طرح کے جو اور بعض جگہوں پہ کوئی نظام ہوتا ہے، رسم و رواج چلے آ رہے ہیں، ان کے بارے میں فقہاء اسلام سے سوال ہوا کہ عقیقے کے جانور میں سے ان کے لیے کوئی خاص حصہ ہوتا ہے گوشت کا؟ تو فقہاء اسلام نے فرمایا حجام ہیں یا خاک روب جو جھاڑو وغیرہ دیتے ہیں یہ ہو گئے، یا جو پانی، پرانے زمانے میں یہ رواج ہوتا تھا کہ پانی بھر کے لایا کرتے تھے، یا یہ لوگ ہیں، ان میں سے کسی کے لیے بھی عقیقے کے جانور کے اندر کوئی گوشت کا حصہ مقرر، ہاں اگر وہ مسلمان ہے اور آپ عقیقے کی اس محفل میں اپنے اس مسلمان کو بلانا چاہتے ہیں تو اسلام آپ کو روکتا نہیں ہے۔ اسلام آپ کو، بات اور یہ کہ کوئی ان کا خاص حصہ ہے، جس طرح کہ دائی کے لیے حدیث کے اندر آیا، اس طرح ان کے لیے کوئی شریعت میں خاص حصہ مقرر، ہاں دایا کے لیے بھی میں نے آپ کو عرض کیا حدیث شریف کے اندر آیا تو کس درجے میں ہے؟ مستحب ہے، اور مستحب کا آپ کو پتہ ہی ہے، کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو بندہ گناہ گار ہوتا نہیں ہے۔ پھر مسئلہ آ گیا عقیقے کے جانور کو جب ذبح بھی کر لیا، گوشت بھی تیار ہو گیا، اب آ گیا اس کی کھال کا مسئلہ، اب آ گیا اس عقیقے کے جانور کی کھال کا مسئلہ، کیونکہ اسلام ایک ایک جز پہ رہنمائی کرتا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے بارے میں بندہ سوال اٹھائے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب شریعت میں موجود نہ ہو، ہر چیز کا موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس سائل کو پتہ نہ ہو، یا جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے مسئول عن، اس کو پتہ نہ ہو، اس کے علم میں ہم کہہ سکیں گے کہ کچھ کمی ہے، یا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کو ہر مسئلے اور ہر جزئی کا ہر وقت جواب یاد ہو، انسان جو ہوا۔ باقی اسلام میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اسلام میں ہر مسئلے کا، دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل ضابطہ ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں موجود نہ ہو۔ اب سوال آیا کہ عقیقے کے جانور کی جو کھال ہے، فرض کرتے ہیں ایک بندے نے اپنی بیٹی یا بیٹے کا عقیقہ کیا اور اس کے اندر جانور ذبح کرنے والے سے طے ہوا کہ آپ جانور ذبح کریں گے، اس کا گوشت بھی مجھے تیار کر، قصاب سے یہ طے ہوا گوشت بھی آپ مجھے تیار کر کے دیں گے، اس جانور کی کھال بھی آپ کو دوں گا اور اوپر سے 500 روپے بھی دوں گا، اور اوپر سے یہ آپ کی مزدوری ہوگی۔ تو اسلام کی روشنی میں وہ عقیقہ کرنے والا شخص اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح قربانی میں اس طرح نہیں کیا جا سکتا، کھال کو وہ قصاب کی اجرت میں نہیں دے سکتا، کھال کو قصاب کی اجرت میں نہیں دے سکتا، بلکہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے بئی معنی بیچے کہ کھال دی اور ادھر سے پیسے لیے، ادھر سے کیا لیے، اور پیسوں سے ایسی چیز لی جس کو استعمال کر کے فنا کر دیا، تو اپنے استعمال میں بھی عقیقے کے جانور کی کھال کو لا سکتا، جس طرح قربانی کے جانور کی کھال کا مسئلہ۔
اب پھر کرنا کیا ہے؟ قصاب سے اجرت پیسوں میں طے کی جائے. اس جانور کے گوشت سے بھی آپ اجرت طے کر سکتے کہ چلو آپ یہ عقیقے کا جانور بنا دیں گے, 5 کلو اس سے گوشت آپ کا, یہ آپ کی جانور کو ذبح کرنا, اس کا گوشت تیار کرنا, اس کی اجرت ہوگی. اسلام اس بات کی بھی اجازت دیتا, نہ گوشت دے سکتے ہیں اجرت میں قصاب کو اور نہ ہی کھال دے سکتے ہیں, بلکہ اس کو علیحدہ طور پہ اپنی طرف سے کیا دینے ہوں گے؟ پیسے, جیسا کہ آپ قربانی میں قصاب کو اجرت دیتے ہیں, جیسا کہ آپ قربانی میں قصاب کو اجرت, کیونکہ قربانی بھی تقرب اللہ, اللہ کی بارگاہ میں قربت حاصل کی جا رہی ہے, تقرب کیا جا رہا ہے. اور عقیقہ بھی, میں نے ابھی عرض کیا کہ عقیقہ ہے کیا؟ اللہ نے جو اولاد کی نعمت دی, خواہ بیٹی ہے یا, اس نعمت کے شکریہ میں جو اللہ کی بارگاہ میں مسلمان کیا ذبح کرتا ہے؟ یہی عقیقہ ہے, یہ عقیقے کی شرعی تعریف. تو اب جیسے ہی ذبح کیا وہ تقرب حاصل ہو گیا, وہ تقرب. اسی طرح قربانی میں مسئلہ ہے, وہ بھی تقرب ہے اللہ کی بارگاہ. تو جیسے ہی ذبح کرتے ہیں تو اس کی طرف سے قربانی ہو گئی. اب وہ کھال کو کرے گا کیا؟ کھال کسی مسکین کو دینی ہوگی, کسی شریف فقیر کو دینی ہوگی, بشرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو. شرط کیا ہے کہ جس کو دے رہا ہے وہ کیا ہو؟ چاہے تو مسجد میں دے دے, لیکن مسجد یاد رکھیں اس کے جس مسجد میں کھال دے رہا ہے, خواہ وہ قربانی کی کھال ہے یا عقیقے کی ہے یا عام حالات میں جو جانور ذبح کیا چلو کھال یار دے دیتے, تو یاد رکھیں مسجد اہل سنت کی ہونی چاہیے. مسجد کون سی ہونی چاہیے؟ اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والوں کی ہونی چاہیے, یہ یاد رکھیں. کیونکہ صدقات و خیرات کے لیے اسلام میں صرف مسلمانوں کی اجازت ہے. کن کی اجازت ہے؟ کہ ہم مسلمانوں کو ہی دے سکتے ہیں. اسی طرح جامعہ میں دے سکتے ہیں, لیکن شرط ہی ہے اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والوں کا وہ جامعہ ہونا چاہیے, یہ شرط ہے. آگے ہمیں وہ جو غریب بندہ ہے, مسکین ہے, جس کو کھال دینا چاہتے ہیں, وہ اس کی بھلے بہن ہی کیوں نہ ہو, وہ بھلے اس کی بہن ہی کیوں نہ, اس کو دے سکتا ہے. کیونکہ بہن شریعت کی روشنی میں اگر شرعی نصاب کی مالک نہیں ہے تو وہ تو زکوٰۃ بھی بھائی سے لے سکتی ہے, جو وجوبی صدقہ ہے. کون سا صدقہ ہے؟ حالانکہ کھال دینا کوئی وجوبی صدقہ تو نہیں ہے, خواہ قربانی کی ہو یا عقیقے کے جانور کی کھال ہو. تو الغرض نہ قصاب کو کھال دے سکتا ہے اجرت میں, نہ اپنے استعمال میں لا سکتا ہے. کیا حکم ہے شریعت کا؟ عقیقے کے جانور کی کھال فقط صرف اس جگہ دے سکتا ہے جس جگہ قربانی کی کھال دی جا سکتی ہے. جس جگہ کون سی کھال دی جا سکتی ہے؟ قربانی کی کھال دی جا سکتی ہے. اب سوال آیا کہ عقیقے کا جو جانور ہے اس کو ذبح کون کرے, اور جو عقیقے کی مخصوص شریعت میں دعا ہے وہ دعا کون پڑھے گا, وہ دعا کون پڑھے گا؟ فقہاء اسلام نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے عقیقے کا جانور وہ ذبح کرے جس کی اولاد کا عقیقہ ہے. مثلا جس کی بیٹی کا عقیقہ ہے یا جس کے بیٹے کا, لیکن شرط یہ ہے اگر وہ صحیح طریقے سے جانور کو ذبح کرنا جانتا ہو تو. اگر وہ نہیں جانتا تو اپنی طرف سے کوئی قائم مقام کر دے. مثلا قصاب کو آپ بلاتے ہیں, آپ کی طرف سے قائم مقام ہوتا, جانور کو ذبح کرنے میں آپ کی طرف سے قائم مقام ہوتا ہے. آپ نے اس کو اجازت دی, میری طرف سے آپ کو اجازت دی, اس کو کیا کرو؟ ذبح کر دو. خود کر سکتے ہیں تو بہتر اور افضل یہی ہے کہ جس کی اولاد کا عقیقہ ہو رہا ہے اس اولاد کا باپ خود جانور ذبح کرے. اگر اس کو طریقہ صحیح طریقے سے نہیں آتا ذبح کرنے کا تو پھر کسی کو اپنا. ہاں یہ یاد رکھیں, جو شخص بھی عقیقے کا جانور ذبح کرے گا عقیقے کی دعا وہی پڑھے گا, یہ یاد رکھیں. جو شخص بھی عقیقے کا جانور ذبح کرے گا وہی شخص عقیقے کی دعا بھی پڑھے گا. اب سوال ہوگا اس کو تو زبانی آتی نہیں ہے, کوئی کسی عالم سے لکھوا لے. کم از کم قرآن تو اکثر مسلمان پڑھے ہوئے ہیں نا, یہ بھی عربی میں ہی ہے. کسی عالم دین سے لکھوا لیں اور جب وہ ذبح کرنے لگے اس کو کہیں جی بھائی صاحب پہلے یہ دعا پڑھ دیں اس کے بعد ذبح کرنا. بالفرض اگر اس نے وہ دعا نہ بھی پڑھی تو عقیقہ ہو جائے گا. عقیقہ, کیونکہ ذبح کے لیے آپ کو پتہ ہے جانور شرعی طریقے پہ ذبح ہو جائے, اس کے لیے کیا شرط ہے؟ نمبر 1 جو ذبح کرنے والا ہے وہ مسلمان ہو, جو ذبح کرنے والا ہے وہ مسلمان ہو. نمبر 2
بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ، یہ تکبیر شریف اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کرے اور اتنی اونچی پڑے کہ اس کے اپنے کان سن سکے میں نے کچھ کہا ہے، میں نے کچھ۔ اگر تخیلات میں تکبیر پڑھ دی تو اب جانور حلال نہ ہوگا، یہ یاد رکھ۔ تخیلات میں، خیالات میں تکبیر پڑھ دی تو جانور حلال، کیونکہ تکبیر کے معاملے میں، طلاق کے معاملے میں، اپنے غلام یا لونڈی کو آزاد کرنے کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں شریعت نے اتنا پڑھنا، اتنی آواز سے پڑھنا لازم کیا ہے کہ جو پڑھ رہا ہے اس کے اپنے کان سنے کہ یار میں کیا تلفظ ادا کر رہا ہوں، میں کیا تلفظ ادا کر رہا ہوں۔ کوئی بندہ خیالات میں بیوی کو طلاق دے چکا تو طلاق ہوتی جب تک اتنے تلفظ اور کلمہ اتنا نہیں بولے گا کہ جس کو خود اس کے کان نہ سن سکے۔ اسی طرح کا خیالات میں لونڈی یا غلام کو آزاد کر دیا تو وہ آزاد ہوگا۔ نماز کوئی بندہ خیالات میں پڑھ جاتا ہے، تلفظ ادا ہی چپ کر کے کھڑا ہے، تخیلات میں وہ پڑھ رہا ہے، تو جتنی سال کی نماز پڑھی ہے اس بھائی پہ لازم ہے اتنے سال کی نماز کو قضا کرے گا۔ تخیلات میں نماز ادا کی تو نماز ادا ہوتی، تلفظ ادا کرنا ضروری ہے، اور اتنا کہ کان سنے کہ میں نے کیا چیز پڑھی ہے۔ میں نے تکبیر کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے، جب آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں تخیلات میں تکبیر کہی گئی تو جانور حلال، لہذا ضروری ہے جب بھی کوئی مسلمان جانور ذبح کرے تو اتنی اونچی پڑے۔ یہ ایک مستحب میں بتا رہا ہوں کہ ساتھ والے بھی سن لیں، ساتھ والے بھی اپنے کان سنیں، یہ تو ضروری ہے۔ اب قدرے اونچی پائے ڈالے گا تو ساتھ والے جو کھڑے ہیں وہ بھی سن لیں گے، وہ بھی۔ اس میں احتیاط ہے، اس میں کیا ہے؟ احتیاط ہے۔ تو یہ ہر قصاب پر لازم ہے کہ وہ اس مسئلے کا لحاظ رکھے، ورنہ جانور حرام کر کے لوگوں کو کھلاتا رہے گا۔ یہ یاد رکھے کتنا ضروری مسئلہ ہے، ہمارے اسلام نے ہم پہ یہ لازم کی ہے۔ تو ہر مسلمان، پہلی شرط ہے وہ مسلمان ہو جو جانور ذبح کر رہا ہے، دوسری شرط ہے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ۔ اگر کوئی بسم اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے پھر بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، اللہ کا نام آ رہا ہے ٹھیک ہے، واو کے ساتھ پڑھے تب بھی ٹھیک ہے، واو کے بغیر پڑھے تب بھی۔ ہاں، فقہا کو پسند یہ ہے، شریعت کو پسند یہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر بغیر واو کے پڑھے، بغیر واو کے ساتھ بھی پڑھتا ہے تو شرعاً جانور کے ذبح ہونے میں کوئی مذائقہ، بس مسلمان ہو اور یہ پڑھی جائے۔ آگے ہم ہے خواہ وہ عورت ہی کیوں نہ ہو، یہ یاد رکھیں، مشکات میں یہ حدیث موجود ہے، ایک عورت نے ایک بکری کو ذبح کیا تو پہلی بار یہ ہوا تو صحابہ کرام علیہم رضوان آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں تشریف لے آئے، عرض کی یا رسول اللہ عورت نے جانور ذبح کر دیا، کیا اس کا کھانا حلال ہے؟ فرمایا وہ بھی مسلمان ہی ہے، وہ بھی کیا ہے؟ مسلمان ہی ہے، اس نے شرعی طریقے سے جانور ذبح کیا ہے، اس کا کھانا حلال ہے، اس کا کھانا کیا ہے؟ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جانور ذبح کرنے کے لیے مرد ہونا کوئی شرط نہیں ہے، عورت بھی ذبح کرے بشرطے وہ مسلمان بھی ہو اور جو شریعت نے طریقہ دیا اس طریقے کے مطابق اس نے جانور کو ذبح بھی کیا ہو، وہ بالکل حلال ہے، اس کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ عقیقے کا وقت کیا ہے؟ سنت طریقہ جو ہے وہ بچے کی یا بچی کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، یہ سنت طریقہ ہے۔ کون سا طریقہ ہے؟ جیسا کہ پہلی قسط عقیقے کے اندر یہ حدیث شریف گزر چکی ہے کہ 7ویں دن فرمایا عقیقہ کرو، اس کا سر مونڈ ڈالو اور اس سر کے بال جتنے وزن میں اس کے برابر چاندی کو صدقہ کر دو، اس کے برابر کیا صدقہ کرو؟ یہ آقا کریم علیہ السلام کی عقیقے کے مسائل میں پہلی قسط کے اندر حدیث شریف گزر چکی ہے۔ اگر کسی وجہ سے نہ ہو سکا تو 14ویں دن کر سکتا ہے، 14ویں دن بھی کسی وجہ سے نہ ہو سکا پیدائش سے تو 21ویں دن کر سکتا ہے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکا تو ملت اسلامیہ میں، شریعت میں، قرآن و سنت کی روشنی میں جب تک یہ زندہ ہے، خاص 100 سال کا ہی ہو جائے،
جب بھی عقیقہ کرے گا تو عقیقہ ادا ہی ہوگا، عقیقے کی قضا نہیں ہوگی۔ یہ نہیں سمجھیں گے اب تو 50 سال کا ہو گیا، اب عقیقہ کیا تو کیا ہوگا؟ قضا ہوگا۔ ایسی بات قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے، کیونکہ عقیقہ ہے زندے کی طرف سے، جو مر گیا اس کی طرف سے شریعت میں عقیقے کی اجازت، کیونکہ عقیقہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے جو نعمت ہوئی، بچی یا بچہ، اس نعمت کے شکرانے میں جو جانور، یہ عقیقہ ہے۔ تو جب وہ نعمت ہی نہ رہی، جب مر گیا وہ بچی یا بچہ، وہ نعمت باقی جس کی وجہ سے کر رہے تھے وہ نعمت ہی نہیں ہے، تو اب کیسے عقیقہ ہوگا؟ کسی کے مرنے کے بعد عقیقہ ہو سکتا؟ زندگی کے اندر ہو سکتا ہے، بھلے وہ 50 سال کے بعد کریں، 60 سال کے بعد کریں، 70 سال، 100 سال، 150 سال، جب تک زندہ ہے اپنا عقیقہ خود بھی کر سکتا ہے۔ ہاں، فقہاء اسلام نے اتنا فرمایا کہ عقیقے کا جو جانور ہے نا، اسی طرح قربانی کا جانور ہے، اس کو ذبح دن کے وقت کیا جائے، یہ یاد رکھیں، کیونکہ رات کے وقت ذبح کرنے کو فقہاء نے مکروہ فرمایا۔ جانور کو ذبح کرنا رات کے وقت کیا فرمایا؟ عام حالت کی بات ہے، کوئی مجبوری ہے تو بالکل ذبح کر ڈالنا۔ مثلا رات کے وقت بکری ایسی حالت کی طرف چلی گئی کہ معلوم ہوتا ہے اس کو ذبح نہ کیا گیا تو صبح تک یہ مر جائے گی، فوراً اس کو ذبح کریں، حلال ہے۔ اور اگر کسی شخص نے عام حالت میں بھی جانور کو رات کے وقت ذبح کیا، گوشت اس کا کھانا حلال ہے، گوشت اس کا کھانا کیا ہے؟ حلال ہے، اس کے گوشت کھانے میں کراہت نہیں آئے گی، عقیقہ بھی ہو جائے گا، قربانی بھی ہو جائے گی۔ فعل ذبح، جو ذبح کا فعل ہے، اس کو فقہاء نے رات کے وقت کیا لکھا ہے؟ مکروہ لکھا ہے، لہذا اس سے بچا جائے۔ پھر یہ بھی ہمارے بعض مسلمان بھائی سوال کرتے ہیں، کیا قربانی کے دن ہم اسی قربانی والے جانور کے ساتھ عقیقہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جس طرح بڑے جانور میں 7 قربانیوں کو رکھنا شرعاً جائز ہے، خواہ وہ بڑا جانور اونٹ ہو، خواہ وہ بھینس ہو، خواہ وہ گائے ہو، ان میں کتنی قربانی ہو سکتی ہیں؟ جب باقی شرائط قربانی والے شرعاً پائے جائیں تو عقیقے بھی ساتھ ہو سکتے ہیں، ایک جانور میں عقیقے بھی، اور آپ ملا کے کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ کے پاس ایک بھینس ہے جس کی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ قربانی، جس کی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مسلمانوں کے نزدیک قرآن و سنت کی روشنی میں بھینس کی قربانی بالکل جائز ہے، بالکل۔ کن کے نزدیک؟ اونچی بولیں۔ مسلمانوں کے نزدیک بھینس کی قربانی قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل جائز ہے۔ اب ایک بندے نے بھینس کو کیا کرنا ہے؟ قربانی میں ذبح کرنا ہے۔ اب اس کی 2 قربانیاں ہیں، 5 حصے رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کتنے؟ 5 بیٹے یا بیٹیاں، یا 3 بیٹے ہیں اور 2 اولاد کے اعتبار سے 5 اس کی زندہ ہیں، اور جن کا اس نے آج تک عقیقہ، وہ چاہتا ہے یار چلو 2 تو میری کیا ہو جائیں گی، چلو 5، 3 بیٹے ہیں اور 2 میری، یہ 5 نفوس بنتے ہیں، تو ہر جان کی طرف سے ایک ایک میں کیا رکھتا ہوں؟ عقیقہ رکھتا ہوں۔ 5 عقیقے ہو گئے اور 2 کیا ہو گئیں؟ شرعاً بالکل ٹھیک ہے، قربانیاں بھی ہو گئیں، عقیقے بھی ہو گئے۔ اسی طرح اونٹ کے اندر 6 عقیقے 1 قربانی، 1 عقیقہ اور 6، اسی طرح گائے کے اندر 3 عقیقے اور 4 عقیقے اور 3، کوئی بھی صورت آپ لیں، بس حصے 7 ہونے چاہیے۔ حصے کتنے ہونے چاہیے؟ خواہ وہ قربانی کے ہوں یا عقیقے کے۔ اب یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ عقیقے کے حصے کم ہوں اور قربانی کے، یا قربانی کے کم ہوں اور عقیقے کے، 7 کا عدد پورا کریں، جس طرح بھی ہو جائے، خواہ وہ 5 قربانی اور 2 عقیقے، کوئی بھی صورت لے لیں، میں نے کافی ساری صورتیں بیان کر دی۔ تو اب عقیقہ اور قربانی ایک ہی جانور میں قرآن و سنت کی روشنی میں ملا کے کرنا شرعاً جائز، ملا کے کرنا شرعاً۔ تو جب قربانی کے ساتھ کرنا جائز ہے تو عید قربان والے دن کرنا بھی جائز ہوا۔ یہ بھی بعض بھائی پوچھتے ہیں آج تو عید قربان کا دن ہے، کیا آج بھی عقیقہ ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا، بالکل، کیونکہ عقیقہ کوئی گوشت کھانے کا نام تو ہے نہیں، عقیقہ تو ہے اللہ کی رضا کی خاطر جانور کا خون بہانا۔ جانور کا کیا بہانا؟ وہ کسی دن بھی آپ بہا سکتے ہیں، جس دن، بلکہ یہ تو بڑی
اللہ کی طرف سے رحمتوں کے نزول والا دن ہے۔ یوم النحر، عید قربان کا دن، اس دن تو اللہ کی خاص رحمتیں برستی ہیں مسلمانوں پر۔ اس دن تو بنسبت عام دنوں کے زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ وہ دن اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے۔ وہ دن اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ عید کا دن ہے نا، آپ نے کئی احادیث مبارکہ سے سنا، عید کے دن اللہ کی رحمتیں چھماچھم مسلمانوں پہ برستی ہی رہتی ہیں۔ اور اس دن بندہ کر رہا ہے صدقہ، عقیقہ بھی تو صدقہ ہی ہے نا، اس دن صدقہ کر رہے ہیں، یہ نفلی صدقہ ہے۔ تو یہ عام دنوں کے اعتبار سے اس دن زیادہ فائدے والی بات ہے۔ تو دن کوئی بھی ہو آپ عقیقہ کر سکتے ہیں۔ کیا عقیقے کے جانور کی جو ہڈیاں ہیں ان کا توڑنا منع ہے؟ اس کو آسان لفظوں میں سمجھیں۔ جو سوال ہے، عقیقے کا جانور آپ نے ذبح کیا، جہاں بھی کوئی ہڈی آتی ہے، ہم عام جانور میں تو وہاں جتنا چاہیں مثلا بڑی ہے اس کو کاٹ لیتے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کیا ہڈی کو کاٹنا منع ہے؟ فقہاء اسلام نے اس کا جواب دیا کہ منع نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص عام حالات میں جس طرح جانور کا گوشت بناتا ہے، جہاں سے چاہے جتنے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے کرنا چاہے اس کو اسلام میں اجازت ہے۔ عقیقے کے جانور کے گوشت کو بھی اسی طرح بنا سکتا ہے، اسی طرح۔ ہاں اگر کوئی شخص ہڈیوں سے گوشت کو نوچ لیتا ہے، ہڈیوں سے گوشت کو علیحدہ کر لیتا ہے اور ہڈیوں کو توڑتا، تو فقہاء اسلام نے کہا یہ بہتر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کون سے جانور کے گوشت کی بات ہے؟ عقیقے کے جانور کی گوشت کی بات ہے۔ خصوصاً اس پہ کلام کیا حضور سیدی امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 20 کے اندر آپ سے یہی سوال ہوا۔ آپ نے فرمایا کوئی لازم نہیں ہے یہ بات کہ جو توڑے گا وہ گناہگار ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی نہیں توڑتا، گوشت ہڈیوں سے الگ کر لیتا ہے تو یہ بہتر ہے۔ یہ طریقہ کیا ہے؟ بہتر ہے کہ اس کے اندر علماء نے بہتری کی طرف اشارہ فرمایا، بقایا وہ بندہ گناہگار ہوتا۔ عام حالات میں جس طرح جانور کا گوشت بنتا ہے ہڈیوں کو کاٹ کاٹ کے توڑ کے، تو جانور عقیقہ کا بھی اسی طرح گوشت بنانے کی شرن کیا ہے؟ اجازت ہے، بنا سکتے ہیں، کوئی جرم کوئی گناہ نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ والدین کے لیے، ضمناً تو یہ سوال پیچھے گزر چکا ہے، اس کا جواب بھی آ گیا، عقیقے کا گوشت کھانا حرام ہوتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، کس شریعت کی کس کتاب میں یہ مسئلہ ہے کہ عقیقے کا گوشت والدین کے لیے کھانا حرام؟ ظاہر ہے آپ کو میں نے ایک اصول عرض کیا ہے میلاد النبی کے حوالے سے پچھلے جمعہ، کہ کسی چیز کو حرام کرنا کسی مفتی کا کام حرام وہ ہوگی جس کو اللہ حرام کرے یا اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ حرام ہے، اس کے بارے میں فرمایا یہ نہیں ہے جو مرضی میں اٹھا کے کہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے۔ شریعت میں اس طرح کسی کو اجازت، حرام صرف وہ ہے جس کو اللہ حرام کر دے قرآن میں، یا مصطفیٰ کریم علیہ السلام حرام فرما دیں حدیث شریف کے اندر، اور وہ بھی حدیث متواتر درکار ہے۔ اب جس بندے کا یہ دعویٰ ہے کہ والدین کے لیے عقیقے کا گوشت کھانا کیا ہے، تو وہ دلیل پیش کرے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ جس طرح عام اس کے رشتہ دار عقیقے کا گوشت کھا سکتے ہیں، اسی طرح والدین بھی۔ اور یہ مسئلہ پہلے گزر گیا ہے کہ سارا گوشت گھر میں رکھ کے خود کھا جائیں تب بھی عقیقہ ہو جاتا ہے، تب بھی عقیقہ۔ ہاں سارے کو پکا کے اپنے رشتہ داروں کو بلا کے ان کو کھلا دیں، یہ افضل طریقہ ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ افضل طریقہ۔ سارا گوشت کچا ہی تقسیم کر دیں مسلمانوں میں، یہ بھی شرن جائز، یہ بھی شرن کیا ہے؟ اسلام نے کوئی گوشت کی تقسیم میں آپ پر عقیقے کے گوشت کی تقسیم میں کوئی پابندی عائد جیسے جہاں مسلمانوں تک رہے، یہ پابندی عائد ہے کہ عقیقے کا گوشت یا قربانی کا گوشت کہاں تک رہے؟ مسلمانوں تک رہے، غیر مسلمانوں اور بد مذہبوں کو دینے کی اسلام میں اجازت، یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ ایک سوال بڑا اہم بھی ہے اور کیا بھی بہت زیادہ جاتا ہے۔ سنا ہے کہ جس والد نے یا والدہ نے اپنے بچے کا عقیقہ نہ کیا ہو، اپنے بچے کا عقیقہ، اور وہ نابالغی میں فوت ہو جائے، وہ بچہ یا بچی نابالغی میں کیا ہو جائے، تو قیامت کے دن جو اس کو اللہ کی طرف سے اجازت ہے
آپ کو پتا ہے نا یہ متواتر درجے کی حدیثیں موجود ہیں، جب کوئی نابالغ بچہ فوت ہوتا ہے تو قیامت کے دن اپنے والدین کے حق میں کیا کرے گا؟ شفاعت کرے گا۔ تو یہاں سوال یہ ہے جس بچے کا عقیقہ والدین نے نہیں کیا، کیا وہ بچہ بھی والدین کے لیے شفاعت کرے گا؟ اس کے جواب میں قدر تفصیل ہے۔ قدر کیا ہے؟ اب غور سے سنیں یہ تو انشاءاللہ مشکل نہیں ہے جواب، لیکن قدر تفصیل ہے۔ نمبر 1، وہ بچہ جو نابالغی میں فوت ہو گیا، نابالغی میں دیکھیں گے وہ 7 دنوں سے پہلے فوت ہوا ہے یا بعد میں فوت ہوا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس کو یوں سمجھیں، جو بچہ نابالغی میں کیا ہو گیا، اس نے دنیا میں 7 دن گزارے ہیں یا اس سے، اگر تو 7 دنوں سے پہلے ہی فوت ہو گیا، اگر تو 7 دنوں سے، اب اس صورت میں وہ بچہ اپنے والدین کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ عقیقہ سنت ہے 7ویں دن، ابھی وہ ٹائم ہی نہیں آیا تھا کہ وہ پہلے ہی اللہ کو پیارا ہو گیا، وہ پہلے ہی دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا، تو اس میں والدین کا کوئی قصور، کیونکہ جو شریعت میں سنت ٹائم دیا گیا عقیقے کا وہ ہے 7واں دن، وہ کیا ہے؟ اور بچے نے 7 دن دنیا میں گزارے ہی، وہ تیسرے دن چلا گیا، بچی ہے چوتھے دن چلی گئی، 5ویں، 6، 7 دن سے پہلے اگر بچی یا بچہ چلے گیا اور والدین کے حق میں قیامت کے دن جن حدیثوں میں آیا کہ نابالغ شفاعت کریں گے، اس حالت میں وہ بچی یا بچہ اپنے والدین کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ والدین کی شفاعت۔ دوسری صورت، بچہ 7 دن گزارنے کے بعد انتقال کر رہا ہے، خواہ 10 دن گزارے، 20 گزارے، مہینہ، 2، 3، 4، 2 سال، 4 سال، 8 سال، لاچار۔ اب دیکھیں گے جو اس بچے کے والدین تھے، کیا ان کے اندر اتنی استعداد تھی کہ وہ عقیقہ کر سکتے تھے؟ وہ عقیقہ کر سکتے تھے؟ اگر تو استعداد نہیں تھی، غریب تھے، استعداد نہیں تھی، اور بچہ نابالغی ہی میں کیا ہو گیا، پھر سن لیں، بچہ 7 دنوں کے بعد فوت ہو رہا ہے، خواہ وہ 7 سال میں جا کے فوت ہو، کیونکہ بچی 9 سال میں جا کے اگر دعویٰ کر دے قاضی کی عدالت میں کہ میں بالغ ہو چکی ہوں، تو قاضی کو اس کا دعویٰ ماننا پڑے گا، اس کا دعویٰ ماننا پڑے گا۔ اس سے نیچے نابالغ ہے، اس سے نیچے کیا ہے؟ نابالغ ہے۔ بچہ تو 9 سال میں بھی بالغ نہیں ہوتا، اس کی عمر 9 سال سے اوپر جا کے بلوغ کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ اب نابالغی میں فوت ہوا بچہ یا، لیکن اس کے والدین کی حالت یہ تھی، والدین کی حالت یہ تھی کہ وہ غریب لوگ تھے اور عقیقے کے جانور کو خرید کے عقیقہ کرنے جتنی طاقت ان کے پاس موجود، یہ بچہ نابالغی میں فوت ہو گیا، اب بھی قیامت کے دن یہ اپنے والدین کی شفاعت کرے گا، قیامت کے دن اپنے والدین کی شفاعت کرے گا۔ یا انہوں نے اس کا عقیقہ کر دیا اور نابالغی میں فوت ہو گیا، اس صورت میں بھی بچہ ان کی شفاعت قیامت کے دن کرے گا۔ ایک صورت ہے جس میں والدین کی بچہ نابالغی میں فوت ہونے والا قیامت کے دن شفاعت، وہ کون سی ہوگی؟ 7 دن کے بعد مرا ہو بچہ اور والدین میں عقیقہ کرنے کی طاقت بھی تھی اور انہوں نے جان بوجھ کے نہ کیا، والدین میں عقیقہ کرنے کی طاقت موجود تھی لیکن انہوں نے جان بوجھ کے بچے کا عقیقہ، اب یہ بچہ 7 دنوں کے بعد اگر انتقال کرے گا نابالغی کی عمر میں، تو قیامت کے دن جن احادیث میں آیا کہ جس کا نابالغ بچہ گیا قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں یوں جھگڑے گا، یہ مبالغہ رہی، اس کی شان، عزت اور والدین کے لیے حوصلہ افزائی کے لیے حدیث کے اندر جملے ہیں۔ جس طرح دنیا میں قرض لینے والا اپنے قرض خواہ سے جھگڑتا ہے، بھائی میرے پیسے دے، میرے آقا نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں وہ نابالغ بچہ اسی طرح سے کرے گا، مولا تو میرا رب ہے، میری ماں کو بھی جنت دے، میرے باپ کو بھی جنت دے، کیونکہ اس کو موت کس عمر میں آئی تھی؟ نابالغی۔ اگر 7 دن گزر گئے، والدین میں عقیقہ کرنے کی طاقت بھی موجود تھی
طاقت بھی موجود, جان بوجھ کے اس بچے کا عقیقہ انہوں نے کیا. اب نابالغی میں فوت ہو گیا تو اب اس بچے کو قیامت کے دن والدین کے حق میں شفاعت کی اللہ کی طرف سے اجازت. اب دیکھیں جن مسلمان بھائیوں میں طاقت ہے, آپ اسی نعمت کو ہی دیکھ لیں, کتنی عظیم خوشخبری ہے. ایک عقیقہ کرنے سے بچہ اپنے والدین کی قیامت کے دن کیا کرے گا؟ اگر وہ نابالغی کی عمر میں دنیا سے چلا گیا تو ہمیں چاہیے اس نیکی کو اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو جلد از جلد اپنا لیں, جلد از جلد اپنا لیں, تاکہ اللہ نہ کرے. میں معاذ اللہ یہ نہیں کہتا کہ کسی کی بچی یا بچہ چھوٹی عمر میں فوت ہو جائے, اللہ نہ کرے. اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو لمبی عمر عطا فرمائے, بڑی سے بڑی عمر دے, اور ہمیشہ ایسی عمر دے کہ میرے آقا کریم کی غلامی میں ان کی زندگی بسر ہوتی رہے. زندگی کا مزہ ہی تبھی ہے کہ بندہ اپنے محبوب کا غلام بن کے زندگی گزارے, اپنے محبوب کریم کا کیا بن کے؟ غلام بن کے زندگی گزارے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ اس حدیث کی جو خوشخبری ہے, جو خوشی کا مژدہ دیا آقا کریم نے کہ اگر کسی کا نابالغ بچہ فوت ہو جائے تو قیامت کے دن کیا کرے گا, تو میں تو اس حدیث کی اس خوشخبری کو پانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کا اگر عقیقہ نہیں کر سکے کسی وجہ سے تو اب کر لیں, ورنہ قربانی پہ حصہ ڈال دیں. آسان طریقہ ہے. قربانی کے بڑے جانور میں 7-8 ہزار میں ایک حصہ ہوتا ہے, ایک بچے کا 7-8 ہزار روپے میں کیا ہو جائے گا؟ عقیقہ ہو جائے گا. کتنی عظیم خوشخبری ہے. اگر اللہ کو منظور ایسا ہوا کہ وہ نابالغی میں ہی دنیا سے جانے والا ہے تو کتنی عظیم خوشخبری ہے والدین کے لیے. عام حالت میں مطلق کہنا کہ جس نے عقیقہ نہیں کیا اس کو شفاعت نہیں ملے گی, یہ جملہ غلط ہے. اس کی یہ تفصیل فقہاء نے بیان کی جو میں نے آپ کو عرض کی ہے. ایک صورت ہے جس کے اندر وہ شفاعت بقایا طاقت نہیں تھی تب بھی شفاعت کرے گا. 7 دنوں سے بچہ پہلے ہی فوت ہو گیا تب بھی اپنے والدین کی شفاعت کرے گا. ہاں اگر طاقت بھی تھی, 7 دن سے اوپر ٹائم بھی گزر گیا, اب نابالغی کے اندر فوت ہوا, والدین عقیقہ, اس صورت میں وہ اپنے والدین کی قیامت کے دن شفاعت نہیں کرے گا. یہ یاد رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جل مجدہ ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح مسائل کو سیکھ کر اللہ تعالیٰ ہمیشہ دین متین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم.